السلام علیکم فرینڈس. ہر کسی کی خواہش ہے کہ اپنے گھر کو خوبصورت بنائے. آج ہم ایک نئے ٹرینڈ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی گارڈن روم کی تعمیر. گزشتہ چند برسوں کے دوران گھر کے اندرونی حصے یعنی انڈور ایریا کے ساتھ ساتھ بیرونی حصے آؤٹ ڈور ایریا میں بھی نت نئے ٹرینڈز کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. وہ زمانے گئے جب گھر کے بیرونی حصے میں محض ہریالی ہی بہترین تصور کی جاتی تھی. پہلے آؤٹ ڈور کچن، پھر آؤٹ ڈور لیونگ روم اور اس کے بعد سن روم تعمیر کیے جانے لگے. تاہم اب ایک نئے ٹرینڈ گارڈن روم کا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جو کم بجٹ اور جدید تعمیراتی انداز لیے گھر کے بیرونی حصے میں ایک بہترین اضافہ تصور کیا جاتا ہے. دوسری جانب اس جگہ کو خاص کاموں کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے، مثلاً موسم سے لطف اندوز ہونے، پیٹ ہاؤس کے طور پر، یا پھر خاندانی تقریبات کے لیے. یہی وجہ ہے کہ تعمیراتی ماہرین اس کمرے کو مختلف ڈیزائن اور شکل میں تعمیر کروانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ڈیزائن کا انتخاب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. لہٰذا آج ہم کچھ ایسے آئیڈیاز اور ٹپس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو گارڈن روم کی تعمیر کے دوران کام آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ گارڈن کے لیے منصوبہ بندی کی جائے. ہوم جم سے لے کر ہوم آفس تک کسی بھی حصے میں گارڈن روم تعمیر کروایا جا سکتا ہے. اس کی پیمائش اور ڈیزائن کا انتخاب گارڈن کے سائز اور بجٹ پر منحصر ہوتا ہے. ماہرین کے مطابق گارڈن روم کی انٹیریئر سے زیادہ ایکسٹیریئر ڈیزائننگ پر خاص توجہ دینی چاہیے. مثلاً اس کمرے کو گارڈن سے مشابہت کیسے دینی ہے؟ انٹیریئر کے ساتھ ایکسٹیریئر سادہ ہونا چاہیے یا پھر روایتی عام مواد استعمال کیا جائے یا جدید؟ اس حوالے سے تعمیراتی ماہرین کا کہنا ہے کہ گارڈن روم کی تعمیر ایک بڑے سائبان کے بجائے ایک کمرے کے سٹائل میں کروائی جائے. ساتھ ہی مختلف مسائل سے بچانے کے لیے اس کمرے کو کنکریٹ اور سلیب جیسے مواد کے ساتھ تعمیر کروایا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے محل وقوع کے بارے میں. گارڈن روم کی پوزیشننگ کے لیے بھی خاصا غور و فکر کرنا ہوتا ہے. موسم کے اعتبار سے اس کے محل وقوع کا انتخاب کریں. جنوبی رخ تعمیر کروایا ہوا کمرہ نسبتاً گرم ہوتا ہے، تاہم اگر سورج کی جانب شیڈ لگا دیے جائیں تو گرمی اور روشنی کا دباؤ کم کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار یا آرکیٹیکٹ سے تعمیر کروایا جائے. ایک ٹھیکیدار اور آپ کی ضروریات اور خواہشات کے عین مطابق گارڈن روم تعمیر کر کے دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس حصے میں باتھ روم اور کچن بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے پانی اور نکاسی کا بہترین انتظام ہونا شرط ہے، تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس صورت میں کسی تعمیراتی کمپنی سے مشورہ کریں، کیونکہ ایک معیاری آرکیٹیکٹ ہی آپ کو تمام سہولیات بآسانی فراہم کر پائے گا. تعمیراتی ماہرین اس سلسلے میں ماڈیولر ڈیزائن کو بہترین تصور کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گارڈن روم پورا سال بہترین رہے تو کمرے کے درجہ حرارت اور موصلیت یعنی انسولیشن پر خاص توجہ دیں. کسی تعمیراتی کمپنی کے پہلے سے دستیاب ماڈل کی تعمیراتی لاگت آپ کی فرمائش پر بنائے ہوئے گارڈن روم کی قیمت سے خاصی کم ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی اور مینٹیننس کے بارے میں. پانی، بجلی اور نکاسی کا نظام گارڈن روم کی تعمیر کے اہم عناصر ہیں. اس لیے آپ کو اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر نقشے یعنی فلور پلان پر بات کرنی ہوگی. ساتھ ہی الیکٹریشین سے وائرنگ کے حوالے سے تمام معلومات پہلے سے ہی طے کرنی چاہیے. مثلاً انڈر گراؤنڈ وائرنگ معیاری ہونی چاہیے. وائرنگ کے لیے خالص تانبے کے تار استعمال کیے جائیں. ایک کمرے میں ساکٹ کی تعداد کتنی ہے؟ عام ساکٹ فرش کی سطح سے کتنی اونچائی اور کس جگہ لگایا جائے؟ آپ گارڈن روم کے لیے سولر پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں. نکاسی کے نظام کے لیے آپ کو 2 پائپ سیٹ کی ضرورت محسوس ہوگی، جس کے لیے اچھے پلمبر کا انتخاب ضروری ہے. آخر میں بات کرتے ہیں سہولیات کی جو کہ ہمارے گارڈن روم میں ہونی چاہیے. آپ کے گارڈن روم کے لیے بجلی بے حد ضروری ہے.
اگر آپ اس ایریا کو صرف سمر ہاؤس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس ایریا کے لیے متاثر کن بیرونی لائٹنگ کا بندوبست کیجیے، لیکن اگر آپ پورا سال اس روم کو استعمال میں لانے کی خواہش مند ہیں تو آپ کو یہاں پر ساکٹ لائٹنگ یا ہیٹنگ یا کولنگ جیسی تمام سہولیات فراہم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے اور گھر والوں کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے مناسب فرنیچر کا انتظام بھی کریں۔